میاں بیوی کا تعلق قائم کر سکتے ہیں. اگر نیند پڑ گئی، نیند سے بھی روزہ شروع ہوتا تھا. تو کئی واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک صحابی کا خاص واقعہ یہ ہے کہ وہ دن بھر مزدوری کر کے تھک گئے، گھر آئے، افطاری والی کچھ ابھی بھی نکال نہیں ہے، وہ تھکے ہوئے تو تھکاوٹ میں ان کو آنکھ لگ گئی. آنکھ لگ گئی تو نیند آنے سے روزہ شروع ہو گیا. اگلے دن پھر بغیر کھائے پہ یوں ہی روزہ رکھا، تو سخت ترین پریشانی میں مبتلا ہوئے. تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، مشقت ان کو پیش آئی، تو اللہ جل شانہ نے آیت اتاری، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم. اب روزے کا حکم، یہ نہیں کوئی نیند آئی تو روزہ شروع، بلکہ اب صبح صادق کو قرار دیا گیا، تب سے روزہ شروع ہوگا. اسی لیے رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کا تعلق بھی حلال کیا گیا اور کھانا پینا بھی حلال کیا گیا. اس ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میاں بیوی کا تعلق اگر رمضان کی راتوں میں قائم ہوا یا کبھی بھی قائم ہو، تو اب اٹھ رہے وقت بہت کم ہے سحری کھانے کے لیے، اب کیا کریں؟ جواب ہے کہ کلی ولی کر کے مجبوری میں، کیونکہ اگر غسل کریں گے تو سحری چھوٹتی ہے، سحری کھائیں گے تو بغیر غسل کے کیسے کھائیں گے؟ کلی ولی کر کے بہتر ہے کہ اگر موقع وضو کر کے جو ہے سحری کھا لیں. سحری کھانے کے فوراً بعد نہا لیں. رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، میاں بیوی کا تعلق جب بھی قائم ہو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور آدمی اتنا ناپاک ہو جاتا ہے، اتنا ناپاک ہو جاتا ہے، لا تدخل الملائکۃ فیہ قلب او تصاویر، اور ایک روایت میں فیہ جنوبی، کہ جس پر غسل فرض ہو چکا ہو وہ اتنا گھٹیا حالت میں پہنچ جاتا ہے ناپاکی میں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو کیسے ایک ایمان والا یہ گوارا کرے کہ مجھ پر غسل فرض ہو چکا ہے اور جناب گھنٹوں پر گھنٹے آدھا دن گزار دیا غسل کے بغیر ہی ہے؟ تو اس لیے اس چیز کی طرف خاص دھیان دینا ضروری ہے کہ جو بھی غسل فرض ہو جائے آدمی کوشش کرے کہ اول فرصت میں غسل کرے اور اس کو بھی اسلامی اصولوں کے مطابق کرے، تاکہ ان خرابیوں سے نکل آئے. جنوبی ہو گیا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا، کتنی خرابی، پڑھ نہیں سکتا. تو اس لیے خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں بھی. پھر اللہ جل شانہ نے اس مضمون کو آگے بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کریں گے.